آج کربلا والوں کا نام ہے. اسی طرح جناب حاجرہ یہ وہ پائس لیڈی کہ آلموسٹ 3000 ایئرس ہو گئے, مور دین 3000 ایئرس, اور قیامت تک جو بھی حج پہ جائے گا, جو بھی عمرے پہ جائے گا, جو سنت حاجرہ ہوگی اس پہ عمل کرے. میں بہت ایزی لے کے پڑھ رہا, آپ ایزی لے کے سن رہے. اٹس ویری ایزی ٹو لسن اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو سے. آپ امیجن کرو یار کہ اکیلی عورت کوئی رہ سکتی, لیکن اس بندی, اس خاتون نے اپنی پروردگار پہ اتنا بھروسہ کیا کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں, I'm fine. اللہ نے حکم دیا, جبرائیل نے آگے کہا کہ ابراہیم اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اسپاٹ ہے, انہوں نے آگے اسپاٹ بتایا, یہ جو اسپاٹ ہے یہاں پہ تم اللہ کا گھر بناؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جناب ابراہیم, جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل, یہ تین لوگوں نے اس زمانے کا جو بھی سسٹم تھا, اینٹ کا سسٹم تھا, برکس کا سسٹم تھا, یا سیمنٹ کا جو بھی سسٹم تھا, برکس کو لے کے بنانا شروع کیا دیوار. اور اللہ بتاتا گیا کیسا بنا. مثال کے طور پہ 4 فیٹ بنایا, ایک انسان 6 فیٹ بنا سکتا. 6 فیٹ کو اللہ نے اس کو فوراً اونچا کر دیا, بڑا کر دیا. اور ایک سٹون تھا, سٹون پہ کھڑے رہ کے جناب ابراہیم جو ہے یہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے کعبے کو. تو وہی سٹون پہ جناب ابراہیم کے پیروں کا امپریشن پڑا. جو خانہ کعبہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, جو مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم اب دیکھتے وہ گولڈن ٹوم ہے کعبے کے اندر, گولڈن ڈور کے پاس وہ ایک گولڈن ٹوم ہے چھوٹی سی, جو کعبہ اور گولڈن ٹوم کے بیچ میں سے ہم طواف کرتے. اگر آپ کو کبھی موقع ملا تو اندر سے کرو, اگر رش حج کے زمانے میں رش بہت ہوتا تو باہر سے بھی آپ کا طواف کر سکتے. وہ جو گولڈن ٹوم ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم کے اتنے بڑے پیر, لائک 1 فیٹ کے اتنے بڑے پیر. اس زمانے کے لوگوں کی ہائٹ بھی ویسی ہوتی تھی. تو وہاں پہ جناب ابراہیم نے کعبے کو کنسٹرکٹ کیا. کنسٹرکٹ کرنے کے بعد یہ پورا جو ہے سسٹم بنا, اور بننے کے بعد وہی پیروں کا امپریشن ادھر لگایا گیا سامنے. کعبہ کمپلیٹ ہو گیا. جب کعبہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ابراہیم کو بولو کہ تم اعلان کرو, ساؤتھ میں, ویسٹ میں, ایسٹ میں, نارتھ میں, تم اعلان کرو کہ حج کا زمانہ آ رہا, حج کو آؤ. ابراہیم نے کہا جبرائیل ہم سو ویک یار, 80-90 ایئرس کا سن ہے, ہم سو ویک, میری آواز ہی نہیں ہے, یہاں تو پورا ڈیزرٹ ہے, میں پکاروں گا تو کون آئے گا. اللہ کی شان دیکھو. اللہ نے کہا ابراہیم تم پکارو, تم اناؤنس کرو, آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. کیا بات ہے. نہیں کہتا, اللہ کہتے ہیں کہ آواز کو میں پہنچاؤں گا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. تو ابراہیم روایتوں میں ہے کہ ابراہیم نبی کی وہ آواز پوری دنیا میں پھیلی. صرف دنیا میں نہیں پھیلی, ماؤں کے پیٹ میں جو بچے تھے ان کے کانوں تک گئی آواز. اس کے بعد نے آ کے حج کا طریقہ بتایا. جبرائیل نے آ کے ان کو بتایا کہ حج, اب تم کو حج کرنا ہے, حج کے ڈیٹس آ گئے, 9 ذی الحجہ سے تم کو حج ہے, تو کیسا حج کرنا. تو حج کا جو آج پورا پروسیجر ہے, یہ حج کا پروسیجر جناب ابراہیم نے کے زمانے سے انہوں نے لے جا کے بتایا کہ یہ میدان عرفہ ہے, یہ میدان مزدلفہ ہے, یہ مینا ہے, یہ سب حج کا طریقہ ابراہیم کو بتایا گیا. ابراہیم نے ساری وہ چیزوں کو دیکھ لیا. اس کو پہلا جو حج کیا وہ جناب حاجرہ, جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل. یہاں پہ ایک اور چیز اور کرو. حاجرہ کی ایک سنت ہے حج میں کہ صفا مروہ پہ جانا. ابراہیم کی ایک سنت ہے مینا میں کہ اتنے خلوص کے ساتھ. دوستوں میں نے بہت آسانی سے ایک سٹوری بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. باپ ہے, جوان بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کبھی نہیں کرے, کبھی نہیں کرے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, حرام ہے کسی کو ذبح کرنا. لیکن کتنا سخت امتحان اللہ نے لیا جناب ابراہیم سے, کتنا سخت امتحان, کہ اولاد کا امتحان مذاق ہے, کتنا سخت امتحان. تو عجیب بات یہ ہے کہ حج میں 2 سنتیں, ایک حاجرہ کی سنت ہے اور ایک ابراہیم کی سنت ہے کہ اس وقت تک تمہارا احرام اترتا نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ سب حاجی ہیں. احرام اترنے کے لیے جب آپ کنکر مارتے ہیں شیطان کو, تینوں شیطانوں کو 3 شیطان کو مارتے ہیں حج میں کنکر. کیا بول رہا یار. تو جب شیطان کو کنکر پتھر سٹون مارتے ہیں, اس کے بعد جب تک مینا میں جا کے تم اپنے بکرے کو, گوٹ کو یا شیپ کو ذبح نہیں کرو گے, اس وقت تک
تمہارا احرام جو 8 ذیلحج کو تم نے پہنا ہے وہ نہیں اترا. یہ اتنا امپورٹنٹ عمل ہے. تو اس کی سنت اللہ نے پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں عید الاضحیٰ میں 10th ڈے آف دا ذیلحج میں اس کو بکرے کو کاٹا جاتا ہے اور اس میں بے انتہا